جو اللہ تعالیٰ کی ذات کا عاشق ہوتا ہے وہ ہر وقت یہی چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اپنے محبوب سے وصل ہو جائے، اور وہ اس کی یاد میں وصل کے بعد بھی تڑپتا ہے، اور اس کی بے چینی اور اضطرابی کیفیت وصل کے بعد بھی ختم نہ ہو۔ یہ عشق کے اندر ہوتا ہے۔ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے کہ عاشق اپنا عالم الگ بناتا ہے، ہر عاشق کا عالم الگ ہوتا ہے، اس کی زمین الگ ہوتی ہے، اس کا آسمان الگ ہوتا ہے، اس کے ستارے الگ ہوتے ہیں، اس کا چاند الگ ہوتا ہے، اس کا سورج الگ ہوتا ہے، اس کی گیلیکسیز وہ الگ ہوتی ہے۔ اسی زمین کے اوپر وہ اللہ کی محبت کا بیج بوتے ہیں، اور اس بیج بونے کے اندر اس کے میوہ جات بھی الگ ہوتے ہیں، اس کی معدنیات بھی الگ ہوتی ہیں، اس کا پیٹرول زمین کا الگ ہوتا ہے، اس کا ڈیزل الگ ہوتا ہے، اور جتنے دفینے ہیں اس کے، جتنے خزانے اس کے الگ ہوتے ہیں۔ یعنی زمین کے خزانے نہیں ہوتے اس کے، یہ اس سے بالکل الگ دنیا بناتا ہے۔ عشق میں جان جو گواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ یہ حضرت شعر پڑھا کرتے تھے کہ عشق میں جان جو گواتا ہے اپنا عالم الگ بناتا ہے۔ حضرت خواجہ عزیز الحسن مظلوم رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، حسن حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ سے کہ حضرت یہ بتا کہ جب نسبت کا نور داخل ہوتا ہے دل کے اندر تو صاحب نسبت کو، جس کے دل کے اندر داخل ہو رہا ہے، اس کو معلوم چل جاتا ہے کہ میرے دل کے اندر نسبت کا نور داخل ہو گیا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ جب بندہ بالغ ہوتا ہے نا تو اس کی رگ رگ کے اندر، ریشے ریشے کے اندر ایک طاقت دوڑ جاتی ہے۔ عالم شباب عطا کیا جا رہا تھا اس کو، اور عالم شباب جب اس کو عطا کیا جا رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اس کے اندر، اس کی باڈی کے اندر کتنے طاقت کے دریا بہ ہیں۔ ایسے ہی جب روح کو اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف لے جایا جاتا ہے اور بالغ بنایا جا رہا ہوتا ہے، روح بالغ ہوتی ہے، تو اس روح کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات روحانی طاقتیں فراہم کر رہا ہوتی ہے، عطا فرما رہے ہوتے ہیں، اپنی ذات کا نور داخل کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر۔ یہ کون آیا دھیمی پڑ گئی شمع محفل کی، پتنگوں کے عوض اڑنے لگی چنگاریاں دل کی۔ یہ اس شعر کا مصداق بن جاتا ہے۔ جب ہمارے حضرت کے جو حضرت ہیں حضرت شاہ عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ، جب یہ شعر پڑھا کرتے تھے نا تو خوب رویا کرتے تھے، خوب روتے تھے۔ کیوں روتے تھے؟ وہ اس لیے کہ اس شعر کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ جب آپ آتے ہیں نا تو دنیا رخصت ہو جاتی ہے، پھر دنیا کی جو قدر و منزلت ہے نا وہ گر جاتی ہے، جو دنیا کے مال و دولت ہے نا وہ گر جاتے ہیں نگاہوں سے، صرف آپ ہی آپ رہتے ہیں، اور دل کے اندر جتنی خواہشات ہوتی ہے، جس طریقے سے پتنگے آگ کی طرف جاتے ہیں اور چنگاریاں اڑتی ہیں اس کے جلنے سے، اسی طریقے سے دل کی خواہشات آپ کی محبت کی آگ میں جل رہی ہوتی ہیں اور چنگاریاں اڑ رہی ہوتی ہیں، صرف آپ ہی باقی رہتے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بجلی سے پہلے کوندی، پھر اس سے آگے خبر نہیں، پہلو جو دیکھتا ہوں دل نہیں جگر نہیں۔ مطلب جب اللہ تعالیٰ کی ذات آتے ہیں تو کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ بجلی سے کودتی ہے بھائی، بجلی کودتی ہے کچھ دکھائی دیتا ہے؟ کیا ہوا؟ کچھ
پتہ نہیں چلتا. ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ کی ذات اس قلب کے اندر آتے کیا ہوا کچھ پتہ نہیں چلتا. پھر اس کی زبان کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے دیکھنے کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے سننے کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے, پھر اس کے چھونے کی تاثیر الگ ہو جاتی ہے. جب یہ دیکھ رہا ہوتا ہے نا تو اس کے دیکھنے کے اندر بھی اللہ کی نگاہ کام کر رہی ہوتی ہے کہ کسی کو اپنی ان آنکھوں سے نہیں دیکھ رہا ہوتا بلکہ اس کی نگاہ میں اللہ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب یہ بول رہا ہوتا ہے نا تو اس کی زبان کے اوپر اس کی زبان بھی کام کر رہی ہوتی, یہ نہیں بول رہا ہوتا بلکہ اس کی زبان کے اوپر اللہ بول رہے ہوتے. جب یہ چھو رہا ہوتا ہے تو اس کے ہاتھ کام نہیں کر رہے ہوتے چھونے کے لیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات مصافحہ کر رہے ہوتے ہیں لوگوں سے. اللہ چھو رہے ہوتے. میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں. حضرت ابو الحسن خلقانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کی. حضرت خواجہ حسن رحمۃ اللہ علیہ نقشبندی سلسلے کے ہیں, بہت بڑے بزرگ ہیں. فرمایا کہ جس کو دیکھتے تھے اللہ اللہ کرنے کی برکت سے ان کی نظر میں ایسی تاثیر ہو گئی تھی کہ جس کو دیکھتے تھے نگاہ سے دیکھتے تھے فوراً وہ بندہ مسلمان ہو جائے کرتا تھا. فوراً ایسی نگاہ کے اندر تاثیر ہو گئی تھی. تو ایک دفعہ ان کے اوپر مقدمہ کر دیا ہندوؤں نے کہ بھئی یہ ہمارے مذہب سے چھڑوا رہے ہیں لوگوں کو اور اپنے مذہب کے اندر داخل کر رہے ہیں. مقدمہ کر دیا, یہ بے دین بنا رہے ہیں ہمارے لوگوں کو. اب مقدمے کے اندر جب یہ عدالت کے اندر پیش ہوئے تو جن لوگوں نے مقدمہ کیا تھا ان لوگوں کی طرف جج نے اشارہ کیا کہ بھئی ان لوگوں نے آپ کی طرف مقدمہ کیا ہے کہ آپ لوگوں کو اسلام کے اندر داخل زبردستی کر رہے ہیں, مسلمان زبردستی بنا رہے ہیں. تو انہوں نے یوں کر کے نکاح اٹھا کر دیکھا اور بولا کیا میں آپ لوگوں کو مسلمان زبردستی بنا رہا ہوں؟ انہوں نے کوئی بات نہیں کی, کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کوئی بات ہی نہیں کر سکے. بولے یہ وکیل صاحب آئے ہیں آپ کا کیس لڑنے کے لیے, ان کی طرف سے ان کو دیکھا تو وکیل نے کلمہ پڑھ لیا. اب جج کمرے کے اندر بھاگ گیا, میں بھی ہندو ہوں, کہیں انہوں نے مجھے دیکھ لیا تو میں کلمہ نہ پڑھ لوں. اور کمرے کے اندر سے مقدمے کا فیصلہ سنا رہا ہے کہ بھئی آپ کو باعزت بری کیا جاتا ہے, آپ جا سکتے ہیں. دیکھو اللہ اللہ کرنے کی تاثیر کہاں ہو گئی؟ زبان کے اندر, دیکھنے کے اندر. یہ اللہ اللہ کرنے کی تاثیر ہے. جب بندہ اللہ اللہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات, مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کا شعر یاد آتا ہے کہ اے دل این کے کمر پوشتر یا آنکھ کے کمر سازے تھے, کہ اے دل یہ تو بتا یہ جو چاند زیادہ خوبصورت نظر آ رہا ہے یہ اس چاند کا پیدا کرنے والا زیادہ خوبصورت ہے. پھر فرمایا کرتے تھے دوسرا شعر اس کا, اے دل یہ بھی بتا کہ شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے یا شکر زیادہ میٹھی ہے؟ بھئی شکر کا پیدا کرنے والا زیادہ میٹھا ہے نا. ایک دفعہ اللہ کا نام دیکھو دل کے اندر مٹھاس کھل جاتی ہے, شہد کے دریا بہ جاتے ہیں اس دل کے اندر. یقین جانے آپ جب آپ کوئی خوشبو لگاتے ہیں نا, خوشبو اس کی خوشبو کہیں نظر آ رہی ہوتی ہے, بندے کو خود کو نہیں آ رہی ہوتی لیکن دوسرے لوگ بولتے ہیں یار کیا خوشبو لگا کر آیا, بندہ بولتا ہے مجھے نہیں آ رہی میری خوشبو, لیکن ان لوگوں کو آ رہی تو اس کی تجربے کی روشنی کے اندر خوشبو لگا رہا ہوتا ہے بڑے مزے سے. لوگ تو سنیں گے اور لوگ بڑا تعریف کریں گے.
اسی طریقے سے اللہ کے اسم کی خوشبو ہے، یہ دل کے اندر جو بندہ لگاتا ہے، جہاں پر بیٹھتا ہے اس کو خوشبو آ رہی ہے، شروع ہو جاتی ہے لوگوں کو، اس کے پاس سے اللہ کی خوشبو آتی ہے، اور اللہ کی محبت کی خوشبو آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں، خوشبو لگائیں اللہ کے اسم کی، اللہ کی محبت کی خوشبو لگائیں۔ یہ تو ساری چیزیں ہیں نا جو ہمیں بتا رہی ہیں۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ تعالی کی ذات نے ساری مخلوق کو بھیگ دی ہے، بھیگ دی ہے۔ یہ جو چاند کے اندر روشنی ہے یہ اللہ کی بھیک ہے، یہ سورج کے اندر روشنی ہے یہ اللہ کی بھیک ہے، یہ جو انسان خوبصورت نظر آتے ہیں یہ اللہ کی بھیک ہے، یہ انسان مالدار نظر آتے ہیں یہ اللہ کی بھیک ہے، جتنی ساری چیزیں نظر آتی ہیں ساری اللہ کی بھیک ہے کائنات کو۔ تو حضرت فرمایا کرتے تھے، بڑے درد دل کے ساتھ فرمایا کرتے تھے، ارے بھیک پر کیوں مرتے ہو، بھیک دینے والے پر کیوں نہیں مرتے؟ بھیک پر کیوں مر رہے ہو؟ بھیک دینے والے کے اوپر کیوں نہیں مرتے؟ یہ حضرت فرمایا کرتے تھے، لیکن ہم لوگ کیا کر رہے ہوتے؟ بھیک کے اوپر مر رہے ہوتے، بھیک مر رہے ہوتے، جان دے رہے ہوتے، لیکن بھیک دینے والے کی پرواہ بھی۔ اچھا یہ بھیک دینے والے کے اوپر مریں گے کیسے؟ جب تک کسی اللہ والے کا ہاتھ نہیں تھامیں گے نا اس وقت تک بھیک دینے والے کے اوپر مر نہیں سکتے۔ آپ کو ہاتھ تھامنا پڑے گا۔ آج بہت سارے لوگ اس ہاتھ تھامنے کی مخالفت کرتے ہیں، حالانکہ خالصتاً سنت، ٹوٹل سنت کا طریقہ ہے، سنت کا راستہ ہے۔ سنت کا راستہ، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا طریقہ ہے، محبت کا راستہ ہے۔ کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ میری محبت کیا کی تھی تم نے مجھ سے؟ دعویٰ تو بہت کرتے تھے کہ ہم عاشق رسول ہیں، لیکن میری ہی سب سے بڑی سنت کو چھوڑ دیا تھا۔ حضرت ایک مثال دیا کرتے تھے، وہ مثال کیا دیتے تھے؟ وہ فرمایا کرتے تھے یہ جو پیٹرول ہوتا ہے نا، پیٹرول یہ ایک بہت بڑے ٹینکر کے اندر جاتا ہے، 10,000 گیلن، 20,000 گیلن۔ دیکھو مثال دیتے تھے، یہ پیٹرول لے کر جا رہا ہے، اور پیٹرول لے کر جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جس ٹینک کے اندر 10,000 گیلن پیٹرول ہے، میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خود بھی پیٹرول ڈلوا رہا ہے، بغیر پیٹرول کے یہ خود بھی نہیں چل رہا۔ تو حضرت فرما رہے تھے میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ جس کے اوپر علم کے ٹینک رکھے ہوئے، چاہے 10,000 گیلن کی طرح علم کا ٹینک ہو اس کے اوپر، لیکن اس کو چلنے کے لیے کسی اللہ والے کی صحبت کی ضرورت پڑے گی، اس کو پیٹرول ڈلوانا پڑے گا، اسے اللہ کی محبت کا، تب چلے گا۔ یہ ویسے نہیں چل سکتا۔ جب اس علم والے کو اللہ والے کی صحبت کی ضرورت ہے، تو جو علم والا نہیں ہے اس کو صحبت کی ضرورت نہیں ہوگی۔ صرف اتنی سی بات بتا، ارے اس کو بھی صحبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو ہمارے حضرت جو ہے نا مثالیں دے کر سمجھایا کرتے تھے۔ ایک دفعہ سمجھانے لگی کہ کوئی شخص آیا اور بولنے لگا، حضرت میں نفس پرست ہو گیا، نفس پرستی ہے میرے اندر، ہر وقت نفس کی پوجا کرتے رہتا ہوں، جو میرا نفس مجھے کہتا ہے نا میں اس کی بات فوراً مان لیتا ہوں، وہی کرتا رہتا ہوں۔ میں اللہ کی بات اتنی نہیں مانتا جتنے اپنے نفس کی بات مانتا ہوں، اس کی بات مان کر چلتا ہوں، اتنی اللہ کی بات کو فالو نہیں کرتا۔ تو حضرت نے فرمایا دیکھو، جب تمہیں کوئی معاشرے کے اندر تنگ کر رہا ہوتا ہے، پریشان کر رہا ہوتا ہے، تو تم کہاں جاتے ہو؟ جب بہت زیادہ تنگ کر دیتا ہو، کمپلین لکھوانے پولیس اسٹیشن جاتے نہیں جاتے؟
وہاں کا جو شیخ ہوتا ہے کون ہوتا ہے؟ ایسے چوکا نہیں ہوتا. اس سے بولتے ہیں کہ یہ مجھے ناجائز تنگ کر رہا ہے، اس کو گرفتار کر لے کر آؤ. تو اسی طریقے سے تمہارے نفس کا ایسے جو بھی شیخ ہوتا ہے، اس کو بولو کہ میرا نفس مجھے تنگ کر رہا ہے، اس کو گرفتار کرے. یہ شیخ جو ہے نا، یہ نفس کو گرفتار کر. سمجھ پہ؟ نفس کا ایسے جو کون ہوتا ہے بھائی؟ شیخ ہوتا ہے. تو نفس کو گرفتار کرنا ہوتا ہے یہ شیخ. اس کو بولو تو صحیح، بتاتا ہی کوئی نہیں، اس کی شکایت ہی کوئی نہیں کرتا، بلکہ ہر بندہ آ کر اپنے نفس کی بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے، بڑائی بیان کر رہا ہوتا ہے کہ میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں، میں ایسا ہوں، میں ویسا ہوں. اگر تو ایسا ہے، تو ویسا ہے، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کیا ہیں؟ کلو بنی آدم خطا ہوں. سمجھ لینا غور سے، ہر بنی آدم خطا کار ہے. یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. اگر تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں ویسا ہوں، میرے اندر کوئی خطا نام کی چیز ہی نہیں ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کی منافی کام بات کر رہا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا، ایسا نہیں ہو سکتا. تیرے اندر خطا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن بہترین خطا کار کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی فرما رہے توبہ کرنے والا. یہ بہترین خطا کار. بھائی شیخ کی محفل کے اندر آئے تو بندہ یہ سوچ کر آئے کہ بھائی میں خطا کار ہوں، میں نے اپنا نفس گرفتار کروانا ہے، ان سے اپنے نفس کی شکایتیں کرنی ہے، اپنے نفس کے بارے میں بتانا ہے کہ مجھے اس نے بہت تنگ کر دیا، اللہ سے بہت دور کر دیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے بہت دور کر دیا ہے. اس کو گرفتار کر کے اس کو سخت سے سخت سزا دی. پھر شیخ گرفتار کرتا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد اس کا سوشل بائیکاٹ سارے لطائف سے کروا دیتا ہے. سارے لطائف اس کا سوشل بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں اس نفس کا. اسی کو سب سے زیادہ بھوک لگتی ہے نا، اسی کے اندر سب سے زیادہ خواہشات ہوتی ہے نا، اسی کے اندر سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی نافرمانی ہوتی ہے نا. تو کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ سوشل بائیکاٹ کروایا جا رہا ہو. اسی نفس سے کروایا جا رہا ہو. کون کون سوشل بائیکاٹ کے اندر سب سے اول ہوتے ہیں، اوپر ہوتے ہیں؟ لطیفہ قلب سب سے اوپر ہوتا ہے، لطیفہ روح اس کے بعد، لطیفہ سر، لطیفہ خفی، لطیفہ اخفا، پھر غالب. صحیح ہے، سلطان الاسکار جس کو کہتے ہیں. یہ سارے کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ یہ اس نفس کا بائیکاٹ کر رہے ہوتے ہیں. اور نفس کے اندر، پیٹ کے اندر آگ لگ رہی ہوتی ہے، یہ آگ کے گولے پھینک رہا ہوتا ہے. نار ہے نا اس کے اندر، یہ آگ کے گولے یہاں دماغ کے اندر پھینک رہا ہو. ضد پنا کہ تم جتنا بھی بائیکاٹ کر لو، ہڑتالیں کر لو، لیکن میں تمہاری ہڑتال اور تمہاری مانگوں کو پورا نہیں کروں گا. مجبوراً ان سارے لطائف کو بھی بھوکا رہنا پڑتا ہے، بھوک ہڑتال کرنا پڑتی ہے اس کو بھوکا رکھنے کے لیے. جب یہ بہت زیادہ بھوکا ہو جاتا ہے نا، تو پھر یہ ان لطائف کی منت سماجت کرتا ہے. چل بھائی تیری بات بھی مان لیں گے، تھوڑا کھانا تو کھلا، مجھے کھانا تو کھلا. اب جو شیخ کامل ہوتا ہے وہ بولتا ہے ہاں تجھے غذا تو دی جائے گی، لیکن ناری غذا نہیں، نور کی غذا دی جائے گی. تجھے ناری غذا نہیں دی جائے گی، تجھے کس چیز کی غذا دی جائے گی؟ نور کی غذا دی جائے گی. پھر اس کے لیے ذکر و اذکار کی غذا کو کھولا جاتا ہے. پہلے تو وہ ہٹ درمی کرتا ہے کہ میں نہیں کروں گا، ہٹ درمی کرتا ہے، نہیں کیا جا رہا تو اس سے ضد کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب اس کو ناری غذا نہیں مل رہی ہوتی تو پھر وہ نور کی غذا مجبوراً یوز کرنا شروع کرتا ہے. جب وہ نور کی غذا مجبوراً یوز کرنا شروع کرتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے نا جیل کے اندر، وہاں پر بریانی کھلائی جا رہی ہوتی ہے، کیا کھانا ہے تو کھا. اب وہاں پر بیٹھ کر ایک قیدی بولے نہیں مجھے بریانی دو، میں گھر کے اندر بریانی کھاتا تھا، میں مرغ مسلم کھاتا تھا، وہ بولے دال چاول جیل کے کھا دوں.
بولا میرے کو نہیں کھایا جا رہا، مجبوراً کیا کرتا ہے وہ دال چاول جل کے کھا رہا ہوتا ہے، نہیں کھا رہا ہوتا ہے. اسی طریقے سے تاکہ اپنی صحت کو برقرار رکھ سکے، اپنی طاقت کو برقرار رکھ سکے، اس کو کھانا پڑتا ہے. اسی طریقے سے جو شیخ ہوتا ہے نا، پھر اس کو نور کی غذا دیتا ہے اور اس کو کھانا پڑتا ہے، کھانا پڑتا ہے. اور ہمارے یہاں مثال مشہور ہے، جو جیل چلا گیا وہ بگڑ کر ہی نکلتا ہے. صحیح ہے نا؟ جو جیل چلا گیا وہ بگڑ کر ہی نکلتا ہے. تو جس نے اس نفس کو گرفتار کیا تو اس کو بھی بگاڑ کر ہی نکالے گا. وہ بگاڑنے سے کیا مراد ہے؟ یہ تو پہلے ہی بگڑا ہوا تھا، اس کو سنوار کر نکالے گا. یہ نفس اللہ والا بن کر پھر نکلتا ہے، اللہ والا بن کر نکلتا ہے. اللہ